بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش طوفان نوح کے 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کوئی میں ہوئی۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو زیفان تھا۔ ابو زیفان لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہما ہے۔ ناظرین گرامی، کثیر اہل علم کا اسی پر اعتماد ہے کہ بے شک آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے بغیر اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ یعنی جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا؟ اس کے باوجود تم جانتے ہو کہ وہی منعم حقیقی اور مستحق عبادت ہے۔ ناظرین گرامی، اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا۔ جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں لاہو لاب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانہ میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلہ سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر وہی کھانے پھر خود کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے، کیسے لطف اٹھاتے ہیں اور کیسے ہی رنگا رنگ نظارے نظر آتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یوں کہا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ قوم چونکہ ستاروں کے حساب کی بہت زیادہ ماننے والی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں۔ اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر اپنے میلے پر چلی گئی تھی۔ جب قوم اپنے میلے پر چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت جانا کہ اب اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سنہری وقت آ گیا ہے۔ آپ نے چپکے سے بت خانہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ قوم نے ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ واپس آ کر یہ کھانے وہ کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بتوں کے قریب جا کر کہا، الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آپ کے اس ارشاد پر جب بتوں سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے انہیں کہا، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ بھلا وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھیں، وہ کیا بولتی اور ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بولنے کی ان میں طاقت نہیں، سننے کی ان میں ہمت اور سکت نہیں ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کر لیں۔ ناظرین گرامی، قوم کو وہاں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر جب چکنا چور کر دیا سوائے بڑے بت کی، تو آپ نے وہ بسولہ یعنی وہ آلہ جس کے ساتھ ان بتوں کو توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے؟ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے وہ تمہاری کیا امداد کریں گے۔ ان کے سوال پر کہ ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کس نے کیا، ان لوگوں نے بتایا جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں سے کچھ نہ کچھ برا سلوک ضرور کروں گا۔ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا
کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی برائیاں بیان کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، اب وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو سامنے لاؤ تاکہ اس پر گواہیاں قائم کر کے مقدمہ چلایا جا سکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بسولہ یعنی وہ آلہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا۔ اپنے ان خداؤں سے ہی پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو تمہیں ضرور بتائیں گے۔ آپ کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملہ میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہوئی۔ کہنے لگے ہم ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے اور ہمیشہ قائم رہے۔ ناظرین گرامی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ و برباد کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کیا، تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور سب سزاؤں سے سخت سزا تجویز کی گئی، یعنی یہ کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے آگ کا عذاب دینے والا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا مجھے تو علم نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکراد تھا۔ بعض جگہ اس کا نام اکراد بن عطیہ مکمل طور پر ذکر ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یوں عذاب دیا کہ ہمیشہ زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ جب تمام افراد اس بات پر متفق ہوئے کہ آپ کو جلایا جائے تو آپ کو آگ میں جلانے کے لیے پھر ایک 4 دیواری بنائی گئی تھی۔ اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی بلندی 30 ذراع یعنی 45 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 30 ذراع بنائی گئی تھی۔ جب یہ 4 دیواری تیار ہو گئی تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی گئی۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو گئی تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی اور اس 4 دیواری میں جمع کر دوں گی۔ ناظرین گرامی، جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کی تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں کوئی بھی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ جو پرندہ بھی اوپر سے اڑتا وہ جل کر نیچے گر جاتا اور آگ کا ایندھن بن جاتا تھا۔ کفار حیران و پریشان ہو گئے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر رہنمائی کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم کو رسیوں سے جکڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور، طیور سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان ہیں۔ اب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ اللہ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ کافروں نے جب آپ کو باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارکہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب چیزیں تیری ہی بادشاہی میں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آگ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا حکم بھی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے وفات پا جاتے۔ ناظرین گرامی، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور ارد گرد گلاب، نرگس، چنبیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا،
اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا اس وقت دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک ہی مرتبہ بجھ گئی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔